دو تین دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں کتاب کیسے پڑھیں، ایک رائٹر کا ورڈ ویو کیا ہوتا ہے، وہ تھیسی جب لکھتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو کوٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، ہم نے یہ بات کی تھی، اور کچھ دلائل کے ذریعے سے وہ اپنی بات پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں اس سے پہلے جو فلاسفر ہوتے ہیں، سکالر ہوتے ہیں، سملرٹیز پائی جاتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر ہم کیا کریں؟ کیا ایک رائٹر دوسرا رائٹر سے جو خیال ہے وہ بورو لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وہ خیال اس سے لیا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے؟ تو اس پر ہم نے بات کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ترتیب کی، کہ ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو مان لو انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے اور انسان کی ترتیب کیا ہے، تو پہلے ہمیں انسان کی ڈیفینیشن کا معلوم ہونا چاہیے ترتیب کے حوالے سے، کہ سر ہے، دو بازو ہے، جسم ہے، ایک بنیادی طور پر جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے متعلق، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ صحیح ترتیب اصلاح کی، کہ اگر ہم اصلاح کرنا چاہیں، یا ہم نے اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں حوض کی۔ ہم پانی، ہر گھر میں جو پانی آتا ہے وہ بڑے حوض سے وہ سورس ہوتا ہے، تو اس میں اگر صاف پانی ہے تو ہر گھر میں صاف پانی پہنچے گا۔ اگر اس میں صاف پانی نہیں ہے تو کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں صاف پانی پہنچ سکے۔ تو ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ خرابی کہاں ہے۔ تو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ بھئی حوض کے اندر ہی گندا پانی ہے، تو ہمیں سب مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم حوض میں وہ اس بات کا پتہ کریں کہ حوض کے اندر ہم نے جو سپلائی تھی صحیح پانی کی، صاف پانی کی، لیکن یہ گندا کیسے ہو رہا ہے۔ تو ہم سراغ لگائیں کہ یہ گندا حوض کو گندا کون کر رہا ہے۔ جب ہم حوض کو گندا کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، جب ہم ان کے ہاتھ پکڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو کوشش ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں لگ رہی ہے، اس کا ہم انجام صحیح دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ حوض کو گندا کون کر رہا ہے، اور ہم ان سے کچھ نہ کہیں، اور اپنے گھر کی جو ٹینکی ہے، جو نلکے ہیں، ان کو ہم صاف کرنا، جس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ حوض گندا ہے، حوض کا پانی گندا ہے، اور گندا وہ جو سپلائی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کو گندا کر رہے ہیں، وہ معلوم ہے کہ ہمیں وہ کون ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان سے ہم اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے ان سے دوستیاں بڑھائیں اور اصلاح کی کوشش کریں، تحریکیں چلائیں کہ صاف پانی پیا کرو اور صاف پانی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ جو ہے وہ بیوقوفوں والی بات ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو صحیح ترتیب نہ دیں تو انسان جو ہے وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچتا، بلکہ الٹا اپنا نقصان ہوتا ہے، وقت کا ضیاع۔ ٹائم وقتی تو ہے انسان کے پاس جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی یہ سوالیہ نشان ہوگا کہ بھائی اگر تمہارے پاس عقل سلیم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی ترتیب کیا ہے، کون سی ہم ترتیب پکڑیں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ اسی طریقے سے یہ تو بڑی مثال ہے، کل جو نظام ہے کسی بھی چیز کا وہ ایسے درست ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ اصلاحی تحریکیں کتنی ہیں اور جو کچھ کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن تب بھی کوئی ایسا ماحول ہے، دور دور تک ہم نگاہ دوڑائیں لیکن کچھ جو ہے وہ مایوسی کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہماری جو ترتیب ہے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حوض کے اندر مان لو حوض جو ہے وہیں سے سپلائی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو ہر گھر میں جو ہے صاف پانی آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر حوض میں کلام اللہ ڈال دیجئے تو ہر گھر میں ہدایت آئے گی؟ نہیں آئے گی، آٹومیٹکلی آئے گی، لیکن ہماری وہ ترتیب نہیں ہے۔ اوپر کوئی اور کتاب ہے، حوض کسی اور کے ہاتھوں میں ہے، اس میں گندا پانی ہم بالکل شوق سے پی رہے ہیں اور ہم ان کا جو ہے پورے مؤید ہیں۔ بہرحال اب اسی مثال کو فٹ کر لیجئے، اب یہ ترتیب ہمیں سمجھ آ گئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر ہم اس صرف کوشش کے مکلف ہو سکتے ہیں کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی نتائج میرے آپ کے پاس نہیں ہیں، لیکن ترتیب تو صحیح ہو، لائی عمل مرتب ہو چکا ہے کہ بھئی ترتیب کیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈسپلن آ گیا ہے، لائی عمل ہے، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو لے کر ترتیب پر جو ہے ہم کم سے کم متفق ہوں، ٹھیک ہے نا۔ باقی جزیات میں اختلافات ہے وغیرہ وغیرہ کہ گھر کے اندر ہم کون سی ٹینکیں لگائیں اور کیا کریں، یہ تو ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، اختلاف کرے، لیکن اس پر متفق ہوں کہ بھئی حوض میں یہ سپلائی سارا وہیں سے ہے،
وہ صحیح رہنا. اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کا وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کتاب کی. اس وقت جو ہے اگر تھوڑا سروے کر لیا جائے تو میکزیمم لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھتے. میری جو تعریف ہے، ہر انسان کا بالکل ایک نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے. اس عقیدے پر بننے والی جو تعمیر ہے، جو بھی تعمیر بنتی ہے، اس کی بنیاد پر ایک نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے. میرے اور آپ کے پاس کتاب ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام من و عن جوں کا توں جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے، اب بھی ہے اور رہے گا. افتاد یہ پڑتی ہے، ترتیب جو الٹتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم پہلے ایک ورڈ ویو تعمیر کریں، کلیئر کریں کہ کتاب ہم سے چاہتی کیا ہے. ہم فوکس کرتے اس پر، سب سے پہلے کہ ہم اس پر فوکس کرتے. کم سے کم میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ 10 تفسیریں، 10 نہیں تو کم سے کم 5 تفسیریں بیک وقت ہم پڑھ سکتے ہیں. کہ اگر ہم ایک سورت کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک رکوع پڑھتے ہیں، تو ایک رکوع ہم 5 تفسیروں سے بآسانی پڑھ سکتے ہیں. تو جب ہم فوکس کرتے قرآن پر تو ہمیں اپنے اس وجود کا کہ جو میری تعریف ہے ایز اے مسلم، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ترتیب کیا، میں نے کیا کرنا، قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے. جب یہ کلیئر ہو جاتا تب جا کر ہم کسی اور سورس کو بھی پڑھ لیتے، کچھ اور کتابیں بھی پڑھ لیتے. تو وہ سپورٹ، وہاں سے ہم سپورٹ لیتے، پازیٹیو انرجی لیتے ہم. جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ایک رائٹر نیگیٹو مثال بھی دے دیتا ہے اپنی تھیسز میں، لیکن وہ اپنا ورڈ ویو ثابت کر رہا ہوتا ہے اس مثال سے، اگرچہ وہ کسی اور کتاب سے اس نے لی ہوتی ہے. وہ مان لو علامہ اقبال کی مثال لے لیجئے، یا کارل مارکس اور علامہ اقبال، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کے نظریات کچھ ہیں، علامہ اقبال کے نظریات کچھ ہیں. لیکن علامہ اقبال جو ہے وہ کارل مارکس کو بھی سراہتا ہے اپنے کلام میں، نیس پیغمبر ولیکن در بدر در بغل دارد کتاب. لیکن علامہ اقبال جو ہے اپنا ایک ورڈ ویو رکھتا تھا. اس کو پیش کرنے کے لیے وہ جو انرجی دینا چاہتا تھا، مومن جو کریکٹر مومن اس نے تعمیر کیا، اس مومن کی تعمیر کے لیے، اس کی عمارت کو بلندی تک پہنچانے کے لیے انہوں نے وہاں سے بھی نیگیٹو سورس سے بھی دلیلیں لی، لیکن اپنا ایک پازیٹیو جو ان کا اپنا ورڈ ویو تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وہاں سے مثالیں لے لی. تو یہ تب ہوتا ہے جب ہماری اپنی ترتیب جو ہے وہ صحیح ہو، اپنا ورڈ ویو صحیح ہو، کلیئر ہو کہ ہمارا میں کون ہوں. بہت بڑا سوال ہے کہ میں کون ہوں. اگر ہم مسلمان، ایک شخص مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب ہمارا وجود کیا ہے، ہماری تعریف کیا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، وہ کلیئر ہونا چاہیے ان براڈر سینس. ٹھیک ہے نا؟ جتنا کلام اللہ کا بڑا ہو اتنا ہم وہ علمی ایک معیار بھی ہمارا کم سے کم اتنا بڑا ہونا چاہیے. آفاقی دین اگر ہے تو ہماری سوچ بھی اسی سطح کی ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے. تب جا کر ہمیں، جب ہم کسی دوسرے کی کتاب پڑھتے ہیں، دوسرے کی سوچ پڑھتے ہیں، کوئی نظریہ پڑھتے ہیں، وہ ہمیں وہ شک کے اندر مبتلا نہیں کرتا، بلکہ ہم اس نیگیٹو ایپیسوڈ سے بھی کچھ پازیٹیو چیزیں لے لیتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اور جو کچھ میری تعریف ہے یا میرا ورڈ ویو ہے، میرا بیانیہ ہے، اس میں جو ہے وہ تعمیر ہوتا ہے صحیح بنیادوں پر. ٹھیک ہے نا؟ ہم دلیلیں لیتے ہیں، ان دلائل سے ایک جو میری ایک پیش نظر مطلوب عمارت ہوتی ہے وہ تعمیر ہوتی ہے. لیکن ترتیب جب یوں لٹتی ہے کہ جب مجھے اپنا بھی نہیں معلوم اور جب مجھے اپنا کلیئر نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس کی بھی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے، اور اس کی جو بنیاد پر جو کتاب ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، جب ہم اس پر نہیں فوکس دیتے، اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہر کتاب اپنی تاثیر رکھتی ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، علم دلائل ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو بھی کتاب لکھتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو کچھ اثر ہوتا ہے. مطلب ہر اچھا کام کرنے کے لیے اور برا کام کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس ذہن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ عام انسان کچھ نہیں کر سکتا جس کے پاس ذہن نہ ہو، کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو، کوئی تحقیق نہ ہو، وہ چیزوں کو لے کر نہ سوچ رہا ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا کام کرنے کے لیے اور برا کام کرنے کے لیے دونوں، اس کے لیے بڑا ذہن ہونا چاہیے. تو اگر ایک انسان مسلمان ہے اور اس کو قرآن کیا چاہتا ہے، ایک پورا مکمل نظام ہے، اس کا حیاتیاتی وحدت ہے،
اگر ہم نے اس پر فوکس نہیں دیا، ہم نے 5 تفسیروں کا مطالعہ نہیں کیا کم سے کم، تو جب ہم کسی دوسری کتاب کو پڑھیں گے، بڑے رائٹر کو پڑھیں گے، تو وہ تو ہمیں ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوں گے۔ اور اس وقت المیہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا وجود جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اپنی جو ہماری جس بنیاد پر ہم اپنا تعارف پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے۔ تب جا کر ہم جب دوسرے کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اثر انداز ہوتا ہے اور بحث کرنے لگ جاتے ہیں اس پر کہ نہیں میری رائے اس میں یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے، اس پر اثرات کسی اور کے ہوتے ہیں۔ جیسے کارل مارکس کی میں نے مثال دی، اس کا اپنا ایک ورڈ ویو تھا، اپنے ایک وجودی ڈیفینیشن اس کی تھی، وہ کچھ اور چاہتا تھا۔ جب ہم ڈائریکٹ اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس کی دلائل سے ہم متاثر ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اپنا جو وجود ہے، جو میری آئیڈینٹی ہے، اس پر بھی ہم شک کرنے لگتے ہیں کہ نہیں اس نے جو بات کی ہے وہ تو صحیح ہے۔ لیکن اس کا ایک بقول مولانا مودودی کے علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو یہ جو جتنے بھی فلاسفر تھے وہ جن مسائل کو سلجھانا چاہتے تھے وہ عمریں کھپا دی، لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا تو ایک فقرے کے اندر اس نے ان کی ساری ان مسائل کو جو ہے وہ سلجھا دیا۔ اب ہمیں جو ہے وہ ترس آتا ہے ان لوگوں پر۔ تو اللہ کا کلام اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، فلسفی ہے، حکمت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قسمیں کھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، ایسی بہت ساری آیتیں ہیں اس میں کہ حکمت سے پر ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے، میں نے کل مثال دی تھی کہ اگر نابینا جو ہے دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے تو کیا کہے کہ دیوار کتنی اونچی ہے۔ اسی طریقے سے کہ اگر میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ اپنے محدود ذہن سے میں نے سمجھا ہے، باقی اس میں کتنی ڈیپتھ ہے واللہ عالم، کچھ اور لوگ آتے چلے جائیں گے، میری سمجھ میں جتنا ہے میں نے اتنا بیان کر دیا، اب کوئی اور شخص آئے گا اس کی جو ہے وہ جتنی ڈائمنشنز ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی۔ لیکن میں ترتیب کی بات یہ کہتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے وجود کا معلوم ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم 5 تفسیریں پڑھیں، فوکس کریں ہم کلام اللہ کو پڑھنے پر، کہ کلیئر ہونا چاہیے۔ جب میں کسی نیگیٹو ایپیسوڈ کو بھی پڑھوں وہاں سے مجھے پازیٹو انرجی ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اس نظریے کا شکار ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور مسلمانوں کی جو اکثریت اس وقت ہے وہ اسی کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنا وجود کلیئر نہیں ہے، جو ہماری کتاب ہے اس پر کوئی فوکس نہیں ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کسی دوسری کی کتابیں۔ اچھا یہی آخر میں جو میں بات کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے انقلاب لائے، اس وقت صرف ایک کتاب تھی، وہ بھی مرتب شکل میں نہیں تھی، جمع شدہ نہیں تھی۔ قرآن جمع ہوا ہے دور صدیق اکبر میں، ایک کتاب تھی، 23 سال کے اندر جو ہے وہ جو مطلوب پروگرام تھا اللہ کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ ہمارا جتنا بھی وقت، صلاحیت اور مال، 3 چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، اور سب زیادہ جو صلاحیت ہے ہماری اور جو وقت ہے، انہوں نے فوکس کیا اس کلام کو پڑھنے پر۔ دوسری کتابیں انہوں نے پڑھی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسری کتابیں نہ پڑھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو کتاب جس پر ہمارا پورا وجود کھڑا ہوا ہے، جس کو ہم مان رہے ہیں، نظریہ اسی پر بن رہا ہے، عقیدہ اسی پر بن رہا ہے، آئیڈینٹی اسی پر بن رہی ہے، وہ کہتا کیا ہے کم سے کم۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے ہمارا اپنی ڈیفینیشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب ہم دوسروں کو پڑھیں گے تو وہاں سے بھی اپنے اس ورڈ کیو کی تعمیر ہمیں ہوگی۔ نیگیٹو ایپیسوڈ سے بھی ہم پازیٹو انرجی لیں گے نا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ میں اگر آگ میں جلنا چاہوں لیکن اس میں اگر جو ہے وہ تندی اور تیزی نہ ہو، مجھے وہ آگ بھی قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہاں سے پازیٹو انرجی وہ قبول کر لی، وہاں سے انہوں نے لے لی۔ تو الٹا یہ ترتیب الٹی یہ ہوتی ہے کہ ہماری جس بنیاد پر میری اور آپ کی تعریف ہے، ہم نے اس پر کوئی فوکس نہیں دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسرے کسی سکالر کو، فلاسفر کو پڑھنا شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہم اس کے شکار ہو گئے۔ وہی بالآخر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے، نہ ہم اس نظام کلی اس نظام کو مان رہے ہوتے ہیں اور نہ اس کو۔ ہمارے پھر دعوے جو بھی اعتراضات آتے ہیں ہماری جہالت کی بنا پر آتے ہیں کہ بھائی تم مانتے ایک بات ہو، کرتے کچھ اور ہو، اور جو تم کہتے ہو اور تم نہیں کرتے تو پھر تو سوال نشان ہوتا ہی ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اچھا پریکٹیکلی وہی ہے نا، میں نے کہا کہ متاثر تو ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ڈیفینیشن ہم مسلمان ہیں، بھائی مسلم ہیں، ہم نمازیں پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، عید کی نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں ہم 2-4 چیزوں کی، ٹھیک ہے نا، لیکن جو پریکٹیکل لائف ہے وہ کسی ویسٹرن فلاسفر کی جو دی ہوئی جو نظریہ ہے اس کو ہم جی رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، کیوں ہمیں اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔
فار ایگزامپل اگر کوئی اس وقت ریسرچ اسکالر کو اپنا پروفیسر کہے گا، سپروائزر کہے گا کہ بھائی تم آؤ میرے ساتھ، یہ کام ہے وغیرہ وغیرہ، وہ جاتا کہ نہیں جاتا؟ جاتا کیوں؟ یقین ہے کہ بھائی پروفیسر ہے، جو بھی کہے گا صحیح کہے گا. لیکن ہم جس کتاب کو مانا عقیدہ کے اعتبار سے، جب ہم عملی طور پر آئے لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہوا، کارل مارکس کا ہی ہوا. اس وقت ہم کارل مارکس کو ہی جی رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے کتاب کو اپنی آنکھوں سے، یقین کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے پڑھا ہی نہیں. تو بھائی شکوک اور شبہات تجھے منڈلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ترتیب صحیح ہے کہ پہلے ہم اس اپنا ایک ورڈ ویو کلیئر کریں اس کتاب کی بنیاد پر. اس کے بعد اگر ہم کسی اور کو بھی پڑھیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ہمیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جو ہے اس سے آگے بھی ہم بات کرتے رہیں گے اس موضوع پر.